تلاوت کردہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجیے اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو۔ اگر اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو تو محبوب پروردگار کی اطاعت کرنا ہوگا، محبوب پروردگار کے اوامر و نواہی پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اگر اللہ رب العالمین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ رب العالمین نے جو اوامر و نواہی اپنے محبوب کو دے کر کے تبلیغ اسلام کے لیے اس خلق میں بھیجا ہے، اور جو تبلیغ محبوب اعظم نے اس دنیا میں آ کر کے کی ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارنا ہوگا۔ اپنی زندگی کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہوگا۔ میری اطاعت کرنی ہوگی، فاتبعونی، میری اطاعت کرنی ہوگی۔ اس کا صلہ یہ ملے گا یحببکم اللہ، اللہ تم کو محبوب رکھے گا۔ جب اللہ تم کو محبوب رکھے گا، اللہ کے جب تم پیارے ہو جاؤ گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو خطائیں تم سے سرزد ہو گئی ہوں گی، جو خطائیں تم نے اس دنیا میں رہ کر کے کی ہوں گی، اللہ رب العالمین کے جب تم محبوب بندے ہو جاؤ گے، اللہ رب العالمین کی بتائے ہوئے راستے پر، محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر جب تم نے اپنی زندگیوں کو گزارا ہوگا تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری خطاؤں کو، تمہاری لغزشوں کو درگزر فرما دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے۔ محبت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، محبوب کی اطاعت کرنا، محبوب کے نقش قدم پر چلنا، جس سے محبت کی ہے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم دعوے پر کھرے نہیں اترتے۔ دعویٰ ہے کہ ہم نبی پاک سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کا مطلب یہ ہے کہ محبوب نے نمازوں کا حکم دیا ہے تو ہمیں نمازیں ادا کر کے دکھانی ہے۔ محبوب نے حکم دیا ہے غریبوں کا خیال رکھو، ہمیں غریبوں کا خیال رکھ کر کے دکھانا ہے۔ محبوب کی محبت کے دعوے جو ہم نے کیا ہے اس کا ثبوت دینا ہے ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھ کے، اس کا ثبوت دینا ہے یتیموں پر دست شفقت رکھ کے، اس کا ثبوت دینا ہے بیواؤں کا خیال رکھ کے۔ محبوب سے محبت کی تھی صدیق اکبر نے، صداقت کے تاجدار بن کر چمکے۔ محبت کی تھی فاروق اعظم نے، عدالت کے تاجدار بن کے چمکے۔ محبت کی تھی عثمان غنی نے، سخاوت کے تاجدار بن کے چمکے۔ محبت کی تھی مولا علی نے، شجاعت کے تاجدار بن کے چمکے۔ اور آگے چلے تو محبت کی تھی غوث اعظم نے، تو قطب الاقطاب اور غوث الاغیاث بن کر چمکے۔ محبت کی تھی امام احمد رضا نے، تو اعلیٰ حضرت بن کے چمکے۔ محبت ہو تو ایسی ہو، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگیوں کو گزارو۔ محبت میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ نے جو دعوے کیے ہیں اس دعوے کو سچ کر کے دکھانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوامر و نواہی پر عمل پیرا ہو کر کے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مدینہ منورہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ محبت کا صلہ کیا ملتا ہے یہ واقعہ میں آپ کو سناؤں، اور اس واقعے کو پورا کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ ہم کو مجھ سے اچھی اور بڑے اچھے انداز میں خطاب سننے ہیں۔ مفتی غلام نبی صاحب موجود ہیں اور ہمارے مشفق و مہربان عزیزم مولانا حسن صاحب بھی موجود ہیں، اور آپ کی بستی ہی کے ایک بہترین خطیب اور نقیب مولانا عارف صاحب بھی موجود ہیں۔
ان کے خطاب ہمیں سننے ہیں تو مدینہ منورہ میں ایک یہودی رہتا تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا بغض رکھتا تھا، اختلاف دین تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے، اس کو پسند نہیں تھا۔ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض رکھتا تھا۔ اسی حسد میں، اسی بغض و عناد میں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی ترکیبیں سوچا کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا باپ کا، وہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی بغض رکھتا تھا، اس بنا پر کہ اس کا باپ مصطفیٰ کریم سے بغض رکھتا تھا، مصطفیٰ کریم سے اس کا باپ حسد رکھتا تھا۔ اسی کے سائے میں اس نے پروان پایا ہے تو وہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی سے بغض رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینے کے راستوں پر مدینے کے چاند کا دیدار ہو جاتا ہے، آمنہ کے لال کا دیدار ہو جاتا ہے۔ جب حسن مصطفیٰ کا اس کو دیدار ہوتا ہے، جب جمال مصطفیٰ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے، نبی پاک کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، آقا سے بے انتہا محبت کرنے لگتا ہے۔ اب آقا کی محبت میں اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ آقا کے حسن کا دیدار کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے تلاشتا ہے، طرح طرح کے بہانے تلاش کر کے کبھی بکریاں چرانے کے بہانے دیدار مصطفیٰ کر لیا کرتا تھا، کبھی مسجد نبوی کے دروازے سے جھانک کر جمال مصطفیٰ کا دیدار کر لیا کرتا تھا، حسن مصطفیٰ کے ترانے الاپتا تھا۔ اس کے دل کی دنیا بدل گئی تھی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں اپنے شب و روز گزارنے لگا۔ ایسا ہوا ایک مرتبہ چند دنوں تک حسن مصطفیٰ کا اس کو دیدار نہیں ہوا، جمال مصطفیٰ کا اس کو دیدار نہیں ہوا۔ وہ حسن مصطفیٰ کے دیدار میں بیمار ہو جاتا ہے، یہاں تک اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے کہ بستر مرگ پر آ جاتا ہے۔ اس کے باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کا جب یہ حال دیکھا کہ بیماری سے، سخت بیماری سے بستر مرگ پر آ پہنچا ہے، بڑے بڑے ماہر طبیبوں کو بلایا ہے، بڑے بڑے ماہر علاج کرنے والوں کو بلایا ہے، لیکن اس کے بیماری کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کے علاج کی کوئی ترکیب ان طبیبوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بظاہر کوئی مرض دکھائی نہیں دے رہا ہے، کوئی زخم دکھائی نہیں دے رہا ہے، آخر علاج کس کا کیا جائے؟ کون سی بیماری ہے جس کی دوا تجویز کی جائے؟ کون سی بیماری اس کو لگی ہے جس کے علاج کا سجھاؤ دیا جائے؟ جب طبیب عاجز آ گئے اور وہ بیماری بڑھتی چلی گئی، دیدار مصطفیٰ میں وہ بے انتہا بیمار ہو گیا، آخر وہ دن بھی آ گیا کہ اس کی آواز بند ہو گئی، سانس رکنے لگی۔ باپ بیٹے کے سرہانے کھڑا ہوتا ہے، بیٹے سے کہتا ہے، اے میرے بیٹے، تیرا آخری وقت ہے اس دنیا سے جانے کا، کوئی آخری تمنا ہو، کوئی تیرے دل کی اگر آخری خواہش ہو تو میرے بیٹے مجھ سے بیان کر، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تیری آخری تمنا ضرور پوری کروں گا۔ بیٹا جانتا تھا کہ باپ نے زندگی بھر مصطفیٰ کریم سے بغض و حسد کیا ہے، انہی کی دشمنی میں زندگی گزاری ہے، اپنے عشق کا اپنے گھر والوں کو اس نے بتایا نہیں ہے کہ میں مصطفیٰ کریم کے حسن و جمال کا گلبیدہ ہو چکا ہوں، میں نبی کونین کے جمال کا اسیر ہو چکا ہوں، میں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ جب باپ بار بار اصرار کرتا ہے، میرے لال آخری تمنا تو بتا، میرے بیٹے کوئی آخری خواہش ہو تو بتا، باپ کے پر اصرار پر، باپ کے بار بار اصرار کرنے پر بیٹے نے زبان کھولی ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اے میرے والد محترم، میں نے ایک بات آپ سے چھپائی ہے، میں بہت دنوں سے مصطفیٰ کریم کے حسن کا دیوانہ ہو چکا ہوں، ان کے جمال کا دیوانہ ہو چکا ہوں، ان کے عشق میں میرا یہ حال ہو چکا ہے، میں نے نبی کا دیدار نہیں کیا ہے، میری آخری تمنا یہ ہے کہ میری جب جان، میری روح میرے
میرے جسم سے نکلے تو میں مصطفیٰ کریم کے حسن کو دیکھتا ہوں، میں اپنے محبوب کے جمال کا دیدار کرتا ہوں۔ باپ نے اتنی بات سنی ہے، بغض و حسد میں زندگی گزار رہا تھا، بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر کے اس کے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا، چہرہ لال ہو گیا کہ اس نے کیا کیا ہے، برادری میں ناک کٹا دی ہے، اپنے دین سے پھر گیا ہے اور مجھے بھی بدنام کر دیا ہے۔ برادری والے مجھے برادری سے نکال دیں گے کہ تیرے بیٹے نے کیا کیا ہے، جو ہمارے دین کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اس کے دین کو تیرے بیٹے نے اختیار کر لیا ہے، اس کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ کیا کرتا؟ اکلوتا بیٹا تھا، آخری تمنا تھی، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا گیا کہ میرے بیٹے آپ کی محبت میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، آپ کی محبت میں اپنے شب و روز کاٹ رہا تھا، اب اس کا آخری وقت ہے، وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اس یہودی نوجوان کے پاس آتے ہیں، سرہانے کھڑے ہوتے ہیں، باپ بیٹے سے کہتا ہے میرے بیٹے اپنی آنکھیں کھول، جس محبوب کے عشق میں تو نے اپنے شب و روز کاٹے ہیں وہ تیرے سرہانے کھڑے ہیں، ان کے حسن کا دیدار کر دے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کا وہ دیدار کرتا ہے اور دیدار کرتے ہی اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اب اس کا حال یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ یہودی کہتا ہے کہ اب یہ ایک عاشق کا جنازہ ہے، ایک مسلمان کا جنازہ ہے، اس کی تکفین، اس کی تدفین آپ کو کرنی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس اپنے عاشق کے جنازے کو لے کر کے چلتے ہیں تو مصطفیٰ کریم پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی یہ حال دیکھا صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ تو مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے میرے اس عاشق کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مجھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں۔ یہ عاشق کا حال ہے، یہ نبی قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا صلہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے اس عاشق کے جنازے کو قبر میں اتارتے ہیں تو قبر سے خوشبو آتی ہے، پورے اس عاشق کے دیدار کے لیے قبر میں آ جاتی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی زندگی گزارنے کا حال یہ ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے عشق رسول میں اپنی زندگیوں کو گزارے اور رسول کی محبت رکھتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی پر عمل پیرا ہو کر کے اپنی زندگیوں کو گزارے۔ اللہ رب العالمین میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔